لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک انہوں نے سوال کیے ہیں کہ اگر نماز کے دوران ریح خارج ہو جائے، ہوا خارج ہو جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ کیا ہوگا اس نماز کا؟ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، یا دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ دوبارہ پڑھنی پڑے گی تو کیسی پڑھنی پڑے گی؟ یہ تمام سوالوں کے جوابات انشاءاللہ میں اس مختصر کلپ میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا۔ توجہ کے ساتھ آپ پورا بیان سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ نماز کے دوران اگر ریح خارج ہو جائے، ہوا خارج ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ ایسے شخص پر دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنا لازم ہوگا۔ لہٰذا تنہا اگر نماز ادا کر رہا ہو یا جماعت، بہر صورت اسے چاہیے کہ ریح خارج ہوتے ہی وضو کے لیے چلا جائے، بے وضو حالت میں نماز کے اعمال ادا نہ کرے۔ یہ دھیان رکھے، جیسے ہی وضو ٹوٹا، جیسے ہی ہوا خارج ہوئی، فوراً نماز توڑ کر کے وہ بندہ، نماز تو ٹوٹی گئی لیکن آگے وہ نماز کے سلسلے کو جاری نہ رکھے۔ جہاں ہوا خارج ہوئی فوراً نماز کو چھوڑ کر کے آئے اور وضو بنائے اور پھر نماز کو ادا کرے۔ تو یہ بنا وضو میں، جیسے ہوا خارج ہوئی وضو ٹوٹ گیا تو بنا وضو میں نماز کا کوئی عمل جاری نہ رکھے، یہ خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر اخراج ریح کا تقاضا ہو تو ریح کو بامشقت روک کر نماز مکمل کرنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اگر ہوا خارج ہونے کی شدت سے چاہت ہے اور بزور روک کر کے رکھ کے نماز آدمی پڑھ رہا ہے تو اس سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر نماز قضا ہو رہی ہو تو قضا کرنے کے بجائے ریح کو قابو کر کے نماز مکمل کرنا بہتر ہے۔ اچھا، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو معذور نہ ہو، اور اگر کوئی شخص معذور ہے، یعنی کسی کو ریح خارج ہونے کی ایسی بیماری ہو کہ کسی فرض نماز کا مکمل وقت اس طرح گزر جائے کہ وقتی فرض نماز پڑھنے کا وقت بھی اس عذر کے بغیر نہ گزرے، یعنی درمیان میں اتنا وقفہ بھی نہیں ملتا کہ وضو کر کے ایک وقت کی فرض نماز ادا کی جائے، تو ایسا شخص پھر شرعاً معذور کہلائے گا۔ ہوا خارج ہونے کی بیماری ہے، اتنا وقت نہیں مل پاتا کہ وضو بنا کر کے فرض نماز ادا کر پائیں، اور اس بیچ پھر ہوا خارج ہو جاتی ہے، بار بار ہوا خارج ہونے کی بیماری ہے، تو ایسا اگر بندہ ہے نا تو اس کے لیے پھر حکم الگ ہوگا۔ ایسا آدمی شرعاً معذور کہلائے گا، اور معذور کا حکم یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے وقت وضو کر لیا کرے اور پھر اس وضو سے ایک وقت میں جتنے چاہے فرائض اور نوافل ادا کر لے اور قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اس ایک وقت کے درمیان جتنی بار بھی ریح خارج ہو اس کا وضو نہیں جائے گا، وضو ان کا برقرار رہے گا اگر معذور آدمی ہے تو، بشرطے کہ کوئی اور سبب وضو توڑنے کا نہ پایا جائے، یہاں تک کہ وقت ختم ہو جائے، یعنی جیسے ہی اس فرض نماز کا وقت ختم ہوگا اس کا وضو بھی ختم ہو جائے گا، پھر اگلی نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اور کچھ دیر تک ریح خارج ہونے، یعنی گیس کا مسئلہ رہنے کے بعد بند ہو جاتا ہے، یا درمیان میں اتنا وقفہ ہو جاتا ہے کہ جس میں فرض نماز ادا کی جا سکتی ہے، تو اس صورت میں پھر وہ شرعاً معذور نہیں کہلائے گا، اور اسے انتظار کر کے باقاعدہ وضو کے حالت میں ہی نماز ادا کرنی ہوگی۔ چنانچہ ایسے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ جماعت کے وقت سے پہلے اچھی طرح بیت الخلاء کے تقاضے سے فارغ ہو جائے، پھر اگر جماعت کے وقت وہ وضو کر کے جماعت میں شامل ہونے لگے اور گیس کا مسئلہ ہو جائے تو اگر ریح کو روک کر نماز پڑھنا اس کے لیے ممکن ہو تو پڑھ لے، لیکن اگر اس وقت ریح کو روکنا اس کے بس میں نہ ہو تو کچھ انتظار کرے، جب گیس کا مسئلہ ختم ہو جائے پھر وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ یہی حکم تلاوت اور دیگر عبادات کا بھی ہے جس کے لیے وضو ہونا شرط ہے۔ اور جن لوگوں کو ریح کے خارج ہونے کی بیماری ہو جائے ان کو اپنی غذا پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ کہیں وہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کھا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے پریشانی پیش آ رہی ہے، تو اگر ڈاکٹروں سے بھی صلاح کر لیں اور ایسی غذاؤں سے پرہیز کریں کہ جس سے ریح خارج ہونے کے مسائل ہوتے ہیں۔ دونوں کے لیے الگ حکم ہو گیا۔ جو معذور ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز کے لیے وضو بنائے، اس وقت جس نماز کے لیے وضو بنایا اس وقت میں جتنی نمازیں چاہے وہ اس سے پڑھ سکتا ہے، اور اس سے ریح خارج ہونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا جو معذور ہے اس کے لیے۔
اور جو معذور نہیں ہیں ان کے لیے اگر نماز کے اندر اگر وہ ری خارج ہو گئی تو نماز ان کی فاسد ہو گئی، فوراً اسے جا کر کے وضو بنا کر کے نماز دہرانی چاہیے۔ یہ فتاوی ہندیہ کے اندر بھی ہے، فتاوی شامی میں بھی ہے، اور تنویر الابصار کے اندر بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ